إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وقال في سورة البقرة والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وقال في سورة النساء فلا تقعدوا معهم حتى يغوصوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال في سورة الأنفال وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وقال في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال في سورة الصافات وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وقال في سورة الذاريات أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال في سورة النجم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقال في سورة الطور قل تربصوا إني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون وقال في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء محترم عزت مند سننے والوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے مختلف 10 مقامات سے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی اور آپ کی توجہ مجھے برابر ملتی رہی تو میں تمہید ہی میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے بہت سارے مسئلے اور بہت سارے اشکالات حل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ سورت کی اور قرآن کے مختلف موضوعات میں بیان ہونے والی بات کہ ابتدائی سورت کے اندر ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے یخادعون کا ذکر کیا۔ اس عنوان کو پھر جگہ جگہ پورے قرآن میں بیان کیا گیا۔ یخادعون
اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، دھوکہ دینے والے۔ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ثلاثی مجرد خا دال اور عین، معنی دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینے والوں کی خصلت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کر کے، ایمان کی بنیادی چیزوں کو مان کے، اس کا اظہار کر کے، نماز ادا کر کے، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج ادا کر کے، فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے والوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، نہ تو یہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہی اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا در حقیقت یہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنی ذات ہی کو دھوکے میں انہوں نے ڈال دیا، وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ یخادعون کی خصلت ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ جو فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، گناہ کو، نافرمانی کو، عصیان کو اور سرکشی کو اللہ رب العزت نے تشبیہ دی مرض کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، نافرمانی کی روش ہے، سرکشی یہ کرتے ہیں۔ اس گناہوں کو اللہ نے تشبیہ دی مرض کے ساتھ۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، میں اسی کی وساطت سے آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے اپنی تمہید میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جسمانی کہ وہ آپ کو ہوتی ہیں یا مجھے ہوتی ہیں، کسی تیسرے شخص کو ہوتی ہیں، اس بیماری کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمارے جسموں میں ہوتی ہیں۔ لیکن ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ نہ ان بیماریوں کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے، نہ ان بیماریوں کے لیے ادویات ضروری ہے، نہ ان بیماریوں کے لیے کوئی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ صرف اتنا کریں کہ صبح کو جلدی اٹھ کے مارننگ واک کرنے سے، ورزش کرنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ بیماری آپ کو ہوگی، لیکن ورزش کرنے سے، مارننگ واک سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں اور ہیں، وہ ذرا ہلکا سا طول پکڑتی ہیں تو نزلہ اور کھانسی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو پیشہ ور طبیب کی میں بات نہیں کروں گا، جو ماہرین طب ہیں وہ کہتے ہیں دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند پرہیز وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو خوشبو نہ سونگو، نزلہ ہے، کھانسی ہے، اس چیز کے اندر دھوئیں سے بچ جاؤ، ڈسٹ، الرجی، مٹی، اس چیزوں سے بچ جاؤ، غرارے کر لو، شہد کا چاٹ لینا کافی ہے، ادویات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی اگر اور بیماری تقویت پکڑتی ہے، جس کی مثال آپ لیں، بخار ہو گیا، تب ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ بخار ہو جانے کی صورت کے اندر بس ہلکی سی خوراک تبدیل کر دیں، ایک گولی پیناڈول کی بتائی، بولا تھکانا نہیں اپنے آپ کو، یہ بخار ختم ہو جائے، اس سے زیادہ مسئلہ اوپر نہیں جا رہا، بیماری ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں، میں بیماری کی مثال گناہ سے جوڑ رہا ہوں کہ یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہیں، وہ آپ سے سرزد ہو رہے ہیں، مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، کسی تیسرے شخص سے سرزد ہوتے ہیں،
تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرا جمعے، ایک نماز سے دوسری نماز، فرمایا کہ الصلاۃ الخمس، 5 نمازوں کا پڑھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا، یہ جو درمیان کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان کے گناہ ہوں گے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، فرمایا مکفرات ما بینہن، جو کچھ اس کے درمیان انہوں نے گناہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ نماز کا، ایک نماز سے دوسری نماز میں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، فرمایا اذا اجتنب الکبائر، اور یہ بڑی بڑی گناہ کی باتوں سے بچتا رہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اور فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، کہ نہ اس نے کوئی فحش بات کی، نہ اس نے کوئی وہاں پہ گناہ کیا، نافرمانی کی، فرمایا رجع، یہ پلٹ جاتا ہے کیوم ولدت امہ، اے اس دن کی طرح جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہو۔ گناہ ختم، گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا قال الامام، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، پس تم فوراً آمین کہو، کہ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بیماری خود بخود ختم ہو رہی ہے، تھوڑا سا تبدیل کرنے سے، تھوڑی سی روٹین سیٹ کرنے سے بیماری ختم ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، حج کے کرنے سے، اور جس کو یہ میسر آ جائے کہ اس کی آمین ملائکہ کے ساتھ مل جائے، فرمایا پچھلے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ مثلاً 40 سال کے بعد اگر کسی کو گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، دوائی کی کڑی پابندی وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دوائیوں کے اندر یہ غفلت نہیں کرے گا، وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن ٹانگ موڑ کے بیٹھنا، سیڑھی چڑھنا، گوشت کھانا، بادی چیزیں اختیار کرنا، یہ قطعاً منع ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو ادویات کی پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیماری کی ایک قسم ہے، وہاں پہ بد پرہیزی کریں گے، گولیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ جن کی یہ تکلیف ہے ان سے اس تکلیف کا احساس پوچھیں کہ گھٹنوں کے اندر تکلیف ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو بلڈ پریشر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ نمک اور چکنائی مثل زہر ہے، دوائیوں کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے، جو گولی اس کے لیے تجویز کر دی گئی ہے اسے یہ قطعاً نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ چھوڑے گا وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اور پھر یہ نمک کھا لے، یہ چکنائی کھا لے، یہ اس کے لیے مثل زہر ہے، اس سے اس کو آنکھ نہیں بند کرنی، اس کو چکنا رہنا ہوگا۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، جو میرا یہ مقصد بیان ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہیں اس کا لائے عمل ضروری ہے، بلڈ پریشر ہے اس میں لائے عمل ضروری ہے، ادویات اپنی جگہ پہ رہ گئیں، لائے عمل ضروری ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر اس کا لائے عمل اختیار نہ کیا جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ نہ لو۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جو سود رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فرمایا فَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک شخص بند کمرے میں معافیاں مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، ایک نماز سے دوسری نماز پڑھتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پہنچتا ہے، اس کو میسر آ جائے کہ اس کی آمین ملائکہ کے ساتھ مل جائے، سود نہ چھوڑے، فرمایا تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ چیزیں اس کو کسی کام نہیں دے رہی، اس کی معافی بند کمرے میں معافی نہیں ہے جب تک لائے عمل اختیار نہ کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، جب قتال کا حکم آ گیا، فرمایا قتال کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز نہیں دیکھی جائے گی، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں دیکھا جائے گا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان دلیل نہیں بنے گی، اس کو نکلنا پڑے گا اللہ کی راہ میں جب قتال کا امر آ جائے۔ اسی طرح پھر کچھ گناہ ایسے ہیں، کتمان حق کیا کرتا تھا، ایک شخص حق چھپایا کرتا تھا، تلبیسات اس کے اندر کیا کرتا تھا، کسی کا مال اس نے دبایا، کسی کا حق اس نے روک لیا۔ اب کیا مطلب ہے کہ یہ بند کمرے میں معافی مانگے گا، اس کی معافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے جس کا حق دبایا اسے واپس کر، حقدار کو حق لوٹا دے، ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو، پھر یہ اللہ اس کی معافی قبول کرے گا۔ یہ حق دبا کے بیٹھا ہو، یہ حق چھپا کے بیٹھا ہو، یہ تلبیسات کر کے بیٹھا ہو، بند کمرے میں معافیاں مانگتا رہے، کوئی معافی نہیں، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ لائے عمل اختیار نہ کریں، جس کے ساتھ معاملہ ہے اسے راضی نہ کر لے، اس کے ساتھ معاملہ طے نہ کر لے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اپنی بہنوں میں، اپنی بیٹیوں میں وہ یہ پالے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، کہ وہ مومنہ ہیں، جس کو یہ پتا ہو کہ میری بہن میری بیٹی یہ مومنہ ہے، فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اسے کفار کی طرف واپس نہ لوٹا۔ اب یہ شخص اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو کفار کی طرف لوٹا دیا اور یہ کہے کہ میں نے معافیاں مانگی ہیں، میں نے ایک رمضان سے دوسرا رمضان آیا ہوں، میں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آیا ہوں، اس کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ یا یہ کہے کہ میری ہو سکتا ہے اگر ملائکہ کے ساتھ آمین مل جائے میرا تو بیڑا پار ہو گیا، نہیں ہوا، اس لیے کہ فلا ترجعوهن الى الكفار، یہ کفار کو واپس نہیں لوٹانا، اس لائے عمل پہ نہیں آئے گا، بند کمرے میں معافی مانگتا رہے، کوئی معافی نہیں ہے، کچھ معاف نہیں کیا جائے گا، ادھر واپس آئے اسی حکم کے اوپر۔ تو اس طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا لائے عمل ضروری ہے، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں اس کا لائے عمل اختیار کرنا ضروری ہے۔ محض معافی مانگنے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، جب تک کہ وہ کرے نہ کام نہ کرے، وہ ان نکات کے اوپر پورا نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اسے بیان کرے، حق چھپاتا تھا اسے بیان کرے، جس کا حق دبایا تھا اسے واپس کرے، جو اطلاقات اس کے اوپر لگائے تھے وہ لوٹا دے انہی احکامات کے اندر، مسلم بنے، فرما بردار بنے، حق نہ چھپائے، گواہی کو گول نہ کرے، گواہی جھٹلائی تھی واپس اس کا اعادہ کرے، آ کے بتائے کہ میں نے غلط گواہی دی تھی۔ اگر ایسا نہ کرے گا، بند کمرے میں معافی مانگے گا، اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں پھر اس سے کچھ زیادہ بیماری ایسی ہوتی ہے، جسمانی بیماری سے میں تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے، تشخیص ہو گیا کینسر، کیمو تھراپی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ریڈیو تھراپی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اب کیا ہے اس کے لیے؟ متاثرہ حصہ، جس حصے کے اندر کینسر ہو گیا بظاہر، اب اسے کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر طبیب آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اس حصے کو کاٹ دو، وہ حصے کاٹے جا رہے ہیں، وہ حصے جسم سے جدا کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں
کسی کو اگر شوگر ہو گئی ہے، شوگر کے اندر زخم ہو جاتا ہے گینگرین، اگر اس گینگرین کے اندر وہ ناسور ہے، اب طبیب کا کہنا یہ ہے کہ جس حصے میں یہ گینگرین ہو گیا اس کو کاٹ دو، ورنہ کیا ہوگا، یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا، سارے اعضاء صحیح ہوں گے، وہ خراب کر دے گا اسے۔ اسی طرح جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اس کی طرف آپ توجہ دے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ایمان کے اندر ناسور لگ گیا ہے، ایمان کے اندر گینگرین لگ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اس طاغوت کا کفر کرے، ہٹائے اس کو، معاشرے کا جو بھی ناسور ہے، جو بھی گند ہے، جو بھی طاغوت ہے، اس کا کفر کرے، ہٹائے۔ یہ ماں نے اگر ماں طاغوتی کردار ہے اس کا انکار کرے، اس کے عقیدے کو قبول نہ کرے، باپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کا انکار کرے، اگر معاشرے کے اندر ہے، یہ رشتہ داروں کے اندر ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی طاغوت کی شکل اگر اختیار کی ہوئی ہے اس کا انکار کرے گا، پھر اس کا ایمان سلامت ہوگا، ورنہ یہ ناسور اس ایمان کو لگے گا، اس کے اعضاء صحیح ہوں گے، نماز صحیح پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب برباد، طاغوت کا کفر نہیں کرتا، سب برباد۔ یہ مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ ملا صحیح بولتا ہے، یہ طاغوت کا کفر کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا سب برباد ہے، اس کے ایمان کے اندر ناسور لگ گیا اور یہ طاغوت کو پالے بیٹھا ہے۔ اگر یہ طاغوت کا انکار نہ کرے گا تو اس سے اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ شخص بند کمرے میں معافیاں مانگے، کوئی معافی نہیں، اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، وَبَيَّنُوا، اسے بیان کرنا پڑے گا کہ میں ان کو پہلے صحیح سمجھتا تھا، میرے عقائد ان کے متعلق اور میرے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ یہ صحیح عقیدے بیان کر رہے ہیں، لیکن رد طاغوت کو دیکھ کر میں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی جو اصلاح ہوگی، فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب یہ شفا یاب ہے، اللہ اسے شفا یاب کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں طاغوت کو بیان کروں، یہی میرا عنوان ہے، بڑا طاغوت کی بڑی قسموں کو بیان کروں، یہ عنوان نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے سجدے کروا رہا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ طاغوت ہے، جی یہ سجدے کروا رہا ہے، یہ اپنے نام کے بکرے ذبح کروا رہا ہے، یہ اپنے احکامات جاری کر رہا ہے، وہ جو موٹے موٹے واضح نظر آ رہے ہیں لوگوں ان کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے۔ طاغوت کی سب سے چھوٹی قسم جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہی میرا عنوان ہے۔ دیکھیں سب سے چھوٹی قسم طاغوت کی کیا ہے؟ حالانکہ طاغوت مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے حد سے زیادہ، اس کی جو سب سے چھوٹی قسم ہے اسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، فرمایا اولیاءہم الطاغوت، ان کفر کرنے والوں کے جو حامی ہیں، ان کفر کرنے والوں کے جو مددگار ہیں، ان کفر کرنے والوں کے جو سہولت کار ہیں، ان کفر کرنے والوں کے جو اعلیٰ کار ہیں، فرمایا یہی طاغوت ہیں۔ یہ ادھر حامی کو اللہ نے طاغوت قرار دیا، حمایت کرتا ہے ان کو صحیح کہتا ہے۔ اب فرمایا جس شخص نے اس حامی کا بھی کفر کیا اس کا تو کفر کرے گا ہی جو عن الحق کے دعوے لگائے، اس کا تو کفر کرے گا ہی جو اپنے نام کے کلمے پڑھائے، اس کا تو کفر کرے گا ہی جو اپنے سجدے کروائے، لیکن جو اس حامی کا کفر کرے، فرمایا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ حامی کا کفر کرنے والا وہ شفا یاب ہو گیا، حمایتی کا۔ دیکھیں حمایتی کا کفر کرنا یہی ایمان کی آزمائش بنی ہوئی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس نے تو کوئی کفر نہیں کیا، اس نے تو کوئی شرک نہیں کیا، یہ تو کچھ نہیں کرتا، نہ نظر و نیاز کھاتا ہے، نہ مزاروں پہ جاتا ہے، نہ کسی کے نعرے لگاتا ہے، نہ کسی کی مدد کے لیے کسی کو پکارتا ہے، نہ وسیلے دیتا ہے، نہ تعویذات کرتا ہے، یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ طاغوتوں کا حامی ہے، انہیں غلط نہیں کہتا، بس ادھر حامی کو اللہ نے طاغوت قرار دیا، فرمایا جو حمایت کرے گا وہی طاغوت۔
یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات 10 پیش کی ہیں اسی کے تناظر کے اندر میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ان کی حمایت نہ کرو۔ اولیاء کا معنی پہلے بیان ہوا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہی فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کفر کرنے والوں کا ساتھی بنے گا، ان کا سہولت کار اور ان کا اعلیٰ کار بنے گا۔ فرمایا جس نے ایسا کیا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کا اس کے اوپر کوئی ذمہ نہیں، اللہ بیزار ہے اس سے، اللہ بری ہے اس سے جس نے حامی کا کفر نہیں کیا۔ حامی کا انکار کرنا پھر ایمان اللہ اس کا قبول کرتا ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہی میرا عنوان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک تذکرہ کیا، فرمایا کہ جب جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا جہنم میں لے جانے کے لیے کیا روز قیامت، سورت یاسین ہے، اس سے آگے کی سورت صافات، حوالہ آپ کو یاد رہے، یہ یاد رہے گا سورت یاسین، اس سے آگے کی سورت صافات، اس کا دوسرا رکوع شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ حکم دے گا کہ گھیر لاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو، چلاؤ انہیں جہنم کی راہ پر، یہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا روکو انہیں، کیا ہو گیا ان سے سوال کرنے، آج تو بڑے مسلم بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے سوال ہی نہیں کر رہے، بڑے تابع دار بنے ہوں گے۔ اللہ کا یہ کہنا ہوگا تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فرمایا جو چھوٹے لوگ ہوں گے وہ بڑوں سے کہیں گے، چھوٹے لوگ، میرا عنوان چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوں گے وہ بڑوں سے کہیں گے، جو کمزور ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کیا قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے بڑے خیر خواہ بن کر، تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے ہمیں دین سکھانے کے لیے آتے تھے، بڑے نیک بن کے تم آتے تھے۔ قالوا، وہ بڑے کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود مومن نہیں تھے۔ پھر آگے فرمایا وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں قصوروار نہ ٹھہراؤ، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، ہم نے زبردستی نہیں منوایا تم سے، آج اپنے کفر کا الزام اور اس کا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہو۔ بل کنتم مؤمنین، بلکہ تم خود مومن نہیں تھے۔ آگے کیا ہے بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود طاغوت قوم تھے۔ چھوٹوں کے بارے میں یہ لفظ طاغوت کا، حمایتیوں کے بارے میں یہ لفظ طاغوت کا، ماننے والے جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ طاغوت کا یہ قرآن میں درج ہے۔ اور وہ کہیں گے فحق علینا قول ربنا، اللہ کی بات ہمارے حق میں پوری ہو چکی ہے، انا لذائقون، تم بھی اور ہم بھی دونوں عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم کافر تو گیا جہنم میں، حمایتی بھی جہنم میں۔ حمایتی کے اوپر طاغوت کا اللہ تعالیٰ نے فتوے کو بیان کر دیا، کیا فرمایا بل کنتم قوما طاغین، پوری قوم طاغوت تھی، اس کے ماننے والے پوری قوم طاغوت تھی۔ اسی چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ بیان کیا فرعون کا، فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ دیکھو ایک شخص تھا جس نے فرعون کی بات نہیں مانی، ایک شخص، پہلے فرمایا نا سارے کے سارے ظالم تھے، سارے کے سارے کفر کرنے والے اس کے حامی اور اس کے مددگار تھے، ایک بندے کا ایمان تھا اسے بیان کر دیا۔ فرمایا وقال رجل مومن، وہ بولا مرد مومن، من آل فرعون، جس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب ظاہر کر رہا ہے، کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس کا ایمان صحیح تھا، اس کو اللہ نے الگ ذکر کر دیا۔ پہلے فرمایا کذاب آل فرعون، ایسے ہی ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، والذین من قبلہم، جیسے ہم نے اس سے پہلے والوں کو غرق کیا تھا۔ آل فرعون کو تباہی کے گھاٹ میں اسی بنیاد پہ اتارا جس بنیاد پہ پہلے والوں کا اتارا، کیا
فرمایا کذبوا بآیات ربہم، جب انہوں نے ہماری آیات کا کفر کر دیا، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کی گناہوں کی پاداش میں۔ فرمایا واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، پوری آل فرعون سارے کے سارے ظالم تھے۔ جدھر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک بندے نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں اعلی رب ہوں، ایک بندے نے، فرعون نے۔ فرمایا وکل کانوا ظالمین، سارے کے سارے ظالم ہیں۔ کیوں بھی؟ ساروں نے دعوے کیے؟ نہیں کیے۔ ساروں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ ایک نے دعویٰ کیا، باقی سارے حامی تھے، اس کی حمایت کرتے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بیان کر رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، اس کی حمایت کی، اس کے مددگار تھے۔ فرمایا وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سارے کے سارے ظالم۔ حمایتی کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اور فرمایا جس نے حمایتی کا بھی کفر کیا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں مشرکین مکہ کا اللہ نے ذکر کیا، پوری مشرکین مکہ کو اللہ نے طاغوت کہہ دیا۔ آپ سوچیں سارے مشرکین مکہ طاغوت ہیں، وہ طاغوت تو وہ تھے جو بڑے بڑے سردار تھے، طاغوت تو وہ تھے نا جو بڑے بڑے تھے، ابو جہل طاغوت تھا، ابو لہب طاغوت تھا، عتبہ شیبہ یہ طاغوت تھے، بڑے بڑے لوگ طاغوت۔ پوری قوم مشرک تھی، پوری قوم مشرک تھی، طاغوت اس کو کہہ دیں یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی چیز کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہی میرا عنوان ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ کا ذکر کیا، سورۃ ذاریات کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسل، جب بھی ایسے ہی جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، ایسے ہی اس کا مطلب ہے پچھلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے جو سلوک کیا ایسا ہی سلوک ان مشرکین مکہ نے کیا۔ کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا الا قالوا، یہ کہنے لگے ساحر او مجنون، اس کو جادوگر کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی رسول آیا کسی قوم کے اندر اس کو جادوگر کہہ رہے ہیں، اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی رسول آ رہا ہے کسی قوم میں بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اتواصوا بہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو، ایک قوم دوسری قوم کو وصیتیں کرتی آ رہی ہے، کوئی نبی آئے اس کو جادوگر کہنا، کوئی نبی آئے اس کو مجنون کہنا، ایسے انہوں نے انبیاء کو جادوگر اور مجنون کہا۔ اتواصوا بہ، کیا وصیتیں کر کر کے آئے ہیں یہ۔ فرمایا بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ پوری قوم ہی طاغوت ہے۔ بل ہم قوم طاغون، دیکھیں نبی کو شاعر کہنے والے سارے مشرکین مکہ نے شاعر کا، ایک ایک کی زبان سے نکلا شاعر نہیں، چند کی زبان سے نکلا، باقی قبول کرنے والے تھے، چند کی زبان سے نکلا، باقی حامی تھے، صحیح کہہ رہے ہیں یہ نبی اسی طرح ہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بس فرمایا حامی کے متعلق فرمایا بل ہم قوم طاغون، یہ سارے کے سارے لوگ طاغوت تھے۔ یہ سورۃ ذاریات ہے، اس سے اگلی سورۃ طور ہے، اس میں پھر فرمایا مشرکین مکہ کو دوبارہ ذکر کیا۔ فرمایا ام یقولون شاعر، پیغمبر یہ آپ کو کیا شاعر کہتے ہیں؟ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا اے پیغمبر آپ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، شاعر اور مجنون نہیں ہیں۔ اس سے پچھلی کی آیت میں اللہ نے رسول کے متعلق کلام کیا۔ پھر فرمایا کہ ام یقولون، کیا یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں شاعر، آپ شاعر ہیں، آپ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ فرمایا نتربص بہ ریب المنون، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بس انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ریب المنون۔ کیا مانا؟ ریب المنون کا مانا ہے گردش کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا باپ بھی جلدی مر گیا تھا، یہ بھی جلدی مر جائے گا، زمانے کی گردش کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا یہ کہ اس کے آگے اولاد کوئی نہیں، اس کے آگے بولنے والا کوئی نہیں، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس کے آگے کوئی مرد اس کی اولاد نہیں، اس کا نسب یہیں ختم ہو جائے گا، ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دعوت دے گا موت آئے گی، اس کی یہ بات یہیں دفن ہو جائے گی۔
اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہ کہتے ہیں کہ ام یقولون شاعر، کیا پیغمبر آپ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، اور اس بات کے یہ انتظار کرتے ہیں کہ زمانے کی گردش عمل میں آئے گی، دعوت ان کی ختم ہو جائے گی. پیغمبر ان سے کہیے، کل آپ ان سے کہیے تربصوا، اگر تم انتظار کر رہے ہو زمانے کی گرد و پیش کا، انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. اب اللہ نے کلام کیا، کیا تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی سمجھ، کیا ان کا فہم، کیا ان کی عقل ان کو یہ حکم دیتی ہے کہ یہ پیغمبر کو شاعر کہیں؟ اس پہ کلام اللہ نے کیا. کیا احلامہم جمع ہے حلم کی، حلم کا معنی بردباری کا، یہ تنزیہ کلام اللہ نے کیا. ان کی بردباری انہیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ پیغمبر کو شاعر کہیں. فرمایا ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ پوری قوم طاغوت ہے. معنی کریں قوم طاغون کا، قوم کا لفظ ہے، طاغوت کا لفظ ہے. سارے لوگ شاعر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ہر قبیلہ شاعر کہہ رہا تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد شاعر کہہ رہا تھا؟ نہیں کہہ رہا تھا. بعض کہہ رہے تھے، باقی مان رہے تھے، اس کے حامی تھے، مددگار تھے. فرمایا بل ہم قوم طاغون، پوری کی پوری قوم طاغوت ہے. اس سے پہلے کی قوم کا اللہ نے حوالہ دیا. دیکھو قوم نوح کے بارے میں فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے قوم نوح نے جس کو ہم نے غرق کیا، فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ پوری کی پوری قوم نوح ظالم تھی، طاغوت تھی. اظلم بھی ہے وَأَطْغَىٰ بھی، ظالم تھی اور پوری کی پوری قوم طاغوت تھی. اب دیکھیں یہ جو قوم کے سرداروں کا ذکر ہوا قوم نوح میں، قوم نوح کے سردار وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو معبودوں کو نہ چھوڑنا، اپنے 5 کے نام لے رہے ہیں، اس 5 پہ جم جاؤ، معبودوں کو نہ چھوڑنا. باقی ان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں. ملا کے الفاظ ہیں، لا تذرن آلہتکم، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ملا کے سرداروں کے الفاظ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ چھوڑنا، 5 کو نہ چھوڑنا. یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، باقی پوری قوم مان رہی ہے. فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اس سے پہلے جو قوم نوح ہم نے تباہ کی، برباد کر دی، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ظالم اور طاغوت تھے. پوری قوم نوح کو طاغوت قرار دیا، ادھر پورے مشرکین مکہ کو طاغوت قرار دیا، اور پھر اس سے پہلے پورے آل فرعون کو اللہ نے طاغوت قرار دیا. جہنم کے اندر فیصلہ ہوا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ چھوٹوں کے بارے میں کہیں گے بل ہم قوم طاغون، تم طاغوت قوم تھے. یہ مسئلہ آج ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، طاغوت بڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ ہر کسی کو طاغوت، آپ کہتے ہیں کہ اگر ماں نے کوئی رکاوٹیں پیدا کی دین میں، یہ بھی طاغوت ہے، ہم نہیں مانتے. اسی چیز کو منوانے کے لیے اللہ نے بار بار دلائل دیے. یہ جو ناسور لگا ہے نا ایمان کے اندر، ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، کیا اس کا انکار نہیں کریں گے، اس کا نہیں کریں گے، اس کا نہیں کریں گے، فلاں کا نہیں کریں گے. ہاں فرعون کا کرتے ہیں، ابو جہل کا کرتے ہیں، ابو لہب کا کرتے ہیں، لیکن یہی جرم اگر ہمارے معاشرے میں ہوگا ان کا نہیں کریں گے. یہ بندہ شفا نہیں پائے گا. اس بندے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مضبوط سہارا تھاما ہوا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. حامی کا بھی کفر کرے گا، پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خوبصورت ترین مثال اللہ نے دی سورۃ اعراف کے اندر، 21واں رکوع شروع ہو گیا. فرمایا ان کے سامنے مثال بیان کیجئے اس بستی کی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی. ہم نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہمارے اس قانون کی حکم عدولی کر دی. اب کیا کیا؟ اچھا ہفتے کے دن کسی ایک نے بھی مچھلی نہیں پکڑی. اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن کسی ایک نے بھی مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے کیا کیا؟ جو مچھلی پکڑنے والے تھے، ان میں 3 گروہ بنے. جو مچھلی پکڑنے والے تھے، ایک انہیں روکنے والے تھے، ایک ان کے حامی تھے، مددگار تھے. بس 3 گروہ تھے. اللہ نے فرمایا اب اس کو بھی ذہن میں رکھیں،
ایسا خوبصورت اللہ نے قصہ بیان کر کے اصلاح کی، ایمان کی، فرمایا کہ ان کا حال ان کے سامنے بیان کرو جو بستی سمندر کے کنارے رہتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گڑھے کھود دیے، ہول بنا دیے، پانی ابھر کے آتا، مچھلیاں آتی ان کے ہودوں میں پھنس جاتی تھیں اور یہ اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کے دن۔ اللہ نے ہفتے کو انہوں نے تعویل کی، پہلا اطلاع کی اللہ نے ان کے اوپر کیا تعویل والوں پہ۔ تعویل کرتے ہو اللہ نے منع کیا نہیں پکڑنی، کوئی ہلا نہیں لگاؤ اس کے اندر، کوئی گڑھے نہیں کھودو، کوئی ان کے لیے جال نہ بناؤ، یہ آئیں گی پھنسیں گی ہم اتوار کو پکڑیں گے، ایسا نہیں کرو ان کے لیے۔ انہوں نے گڑھا کھودا، تعویل کی، اللہ نے پکڑا انہیں۔ دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرے بھائی یہ تعویل نہ کرو، اللہ کے ہاں یہ تعویل قابل قبول نہیں، ہفتے کے دن منع ہے، یہ ہفتے کا ہی پکڑنا گنا جائے گا، یہ تعویل نہ کرو، یہ ہفتے کے دن مچھلی اوپر آئی تھی وہی مچھلی تمہارے گڑھے کے اندر ہے، یہ تعویل نہ کرو، اللہ کی پکڑ ہے۔ اچھا یہ طبقہ ان کو روک رہا ہے، دوسرا طبقہ تعویل سے پکڑ رہا ہے، تیسرا طبقہ ہے بیچ میں آیا، اجی اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، وہ آیا بیچ میں، کہتا نا جو جہاں لگا ہوا لگا رہنے دو۔ اچھا ان کے الفاظ سنے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لما تعظون، کیوں روکتے ہو تم قوما اللہ، اس قوم کو جس کو اللہ مہلکہم، جس کو اللہ ہلاک کرے گا، اور او معذبہم عذابا شدیدا، اس قوم کو کیوں روک رہے ہو جس کو اللہ ہلاک کرے گا اور شدید عذاب دے گا۔ یعنی کہ یہ تیسرا طبقہ مچھلی پکڑنے کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، مچھلی پکڑنے کو اللہ کی گرفت کا سبب بنتا ہے، اللہ ہلاک کر دے گا ان کو، لیکن صرف حامی ان کا اتنا بنا ہوا ہے، وہ روک رہے ہیں انہیں، وہ نہیں روکو، ان کو پکڑنے دو، مچھلی پکڑنے دو، ان کو منع کر رہے ہیں نہ روکو۔ بس جب انہوں نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کام سے ہم نے ان کو منع کیا تھا، ہمارا امر آیا، ہم نے حکم دیا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، وہ جو مچھلی پکڑ رہے تھے تعویل لگا کے انہیں بھی بندر بنا دیا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ روکو انہیں بھی اللہ نے ذلیل خوار بندر بنا دیا۔ بچایا کس کو؟ فرمایا ہم نے اس گروہ کو بچا لیا جو ان کو منع کیا کرتا تھا۔ بس آپ دیکھیں سب کو غرق کر دیا اللہ نے، ساروں کے اوپر عذاب آیا، کوڑا برسا، جو ان کے حامی تھے حامیوں کا حشر آپ نے دیکھ لیا۔ یہی مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے، جس نے حامی کا بھی کفر کیا، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اس کے مسئلے میں بتائیں، نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ بتائیں کیا شرک کرتا ہے، اس کا شرک بیان کریں، یہ کیا کفر کرتا ہے اسے بیان کریں، یہ کیا کفریات میں لگا ہوا ہے اسے بیان کریں۔ ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کا رد تابوت ہے، جو کام یہ چھوڑ رہا ہے نہیں کر رہا، کفر کا سبب سمجھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ اور گرفت کا سبب سمجھتا ہے، کیا جو لوگ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں ان میں ملوث ہیں ان کا یہ رد کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ بتائیں اس کے متعلق کیا فیصلہ ہو؟ وہی ہے یہ بندہ جو ان کا حامی اور مددگار ہے، اسی معیار کے اوپر ہے، وہ بھی طاغوت ہیں یہ بھی طاغوت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانا یہی میرا عنوان ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو ابھی سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہے، میں ایک اور مثال دے کر بیان کرتا ہوں جو سورۃ نساء کی 140 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا قد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے، ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ کہ اللہ کی آیات کا، یکفر بہا، اس کا کفر ہو رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اس کے ساتھ استہزاء ہو رہے ہیں، آیتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایک محفل کا نقشہ اللہ نے کھینچا، دیکھو جب تم دیکھو کہ ایک محفل ایسی ہے، اس محفل میں آیتوں کا کفر ہو رہا ہے، اس محفل کے اندر آیتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے، فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان میں نہیں بیٹھنا، ان میں بیٹھنا نہیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ان کے اندر نہیں بیٹھنا۔ اب یہ بیٹھ گیا وہاں جا کر، کفر نہیں کیا اس نے، آیات کا انکار نہیں کیا، وہ جو محفل والے کر رہے تھے،
कुछ भी नहीं किया, वहां जाके बैठ गया बस। अगर ये बैठा, अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, अगर तुम वहां बैठ गए, बैठने की वजह से तुम उन्हीं में शुमार किए जाओगे। इसने कुफर नहीं किया, इसको इस बात का कुफर किया कि फला तकुदु माहुम, बैठना नहीं, ये बैठ गया वहां। बैठने की वजह से अल्लाह ने कहा तुम और वो एक बराबर हो। और फिर आगे अल्लाह ने हुक्म सुनाया इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, पहले जिक्र काफिरों का किया, वो जो कुफर कर रहे, नहीं, पहले जिक्र किया इस मुनाफिक का, बीच में बैठा हुआ बन के, ये महफिल को गलत समझता है, इसको पता है मुझे इस महफिल में नहीं बैठना। पहला जिक्र अल्लाह ने इसका किया, ये मुनाफिक बन के बीच में बैठा हुआ है। फरमाया इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, अल्लाह एक जगह इकट्ठा करने वाला है जहन्नम में इनको। इसने कोई कुफर नहीं किया था, बैठ गया जाकर। इस बैठने के कुफर को हम समझाते हैं, बताते हैं इस बैठने की वजह से उसका और इसका मकाम एक बराबर हो गया। लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं। मैं इसको आम ज़बान से समझा देता हूँ, हमारे मुआशरे की मिसाल दे के मजीद समझाता हूँ। देखें, कोई तबका आप उठा लें, देवबंदी उठाएं, बरेलवी उठाएं, अहले हदीस उठाएं, अहले तशी उठाएं, कोई तबका आप उठाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये खुद देखूं कि ऐसा है, तो आप राब्ते करें। आप देखें, किसी भी तबके को उठाएं, उसका जो सुलझा हुआ और उसका समझदार आलिम हो, उनका ग्रोह हो, उनसे रुजू करें। उनसे सिर्फ इतना आप पूछ लें कि नवाकिज़ इस्लाम क्या हैं, बस इस नवाकिज़ इस्लाम बयान करें। बरेलवी से पूछें, देवबंदी से पूछें, अहले हदीस से पूछें, अहले तशी से, इन सारों का जो तस्लीम शुदा नवाकिज़ इस्लाम है कि वो बातें बता दें जो इस्लाम से बाहर कर देती हैं एक शख्स को, वो बातें बता दें। नवाकिज़ इस्लाम इस्लाम से बाहर कर दें, नकस कहते हैं टूट जाने को, इस्लाम का अहद इससे टूटा, ये दायरा इस्लाम से बाहर, बस वो बातें आप बयान कर दें जिससे बंदा दायरा इस्लाम से बाहर चला जाता है। बस ये आप उनसे पूछ लें। अब जो वो नकात बयान करते चले जाएं, आप लिखते चले जाएं, नोट करते चले जाएं, फिर आप इसको टैली करें। देवबंदी ने ये बयान किया, बरेलवी ने ये किया, अहले हदीस ने ये किया, शिया ने ये किया, इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। वो कौन सी है, उसके ऊपर गौर करना है। हर तबके का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि जो शख्स काफिर को काफिर न कहे और या उसके कुफर में शक करें या उसके बारे में तवक्कुफ करें, ऐसा शख्स खुद भी काफिर है। काफिर को काफिर ना कहे, खुद भी काफिर है। हर तबका इसके ऊपर मुत्तफिक है। निशाना सिर्फ हमारे ऊपर लिखा हुआ, हर एक ने किताबों के अंदर निशाने सिर्फ हमारे ऊपर है। ये जी ऐसी सख्त बात करते हैं, ये ऐसी जो है ना माशरे के अंदर इंतशार कर रहे हैं, हर तबका ये बात मानता है। सोने पे सुहागा, जिनका क्लेम है हमारे बारे में कि ये जो है ना तकफीर कर रहे हैं, अदम तकफीरी, ये तकफीर करें हमारे मुतल्लिक, कहते हैं ये बहुत ज्यादा बेलगाम है तकफीर के अंदर। इन्होंने भी किताब लिखी, अपनी असूल तकफीर बनाए, लिखे, इसके अंदर इब्ने बाज के नवाकिज़ इस्लाम लिखे, इसके अंदर इब्ने बाज के नवाकिज़, उसको उन्होंने सही माना कि इब्ने अब्बास ने जो नवाकिज़ इस्लाम पेश किए हैं हम इसे कबूल करते हैं। चौथा नुक्ता उठा के देखें, यही बात लिखी है, जो मुशरिकीन को काफिर और मुशरिक न माने वो ऐसा बंदा खुद भी काफिर है, ये उसमें बात लिखी हुई। लेकिन लिख दिए, मानने के लिए तैयार नहीं। जो मान रहे हैं उनके ऊपर एतराज है, क्यों मान रहे हो, ये दे, इसके अंदर तजाद है। आप इस चीज को समझें, फिर इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि देखो मसला हमसे आके पूछते हो, फैसला खुद करो, दलाइल हम देते हैं, फैसला आप करें। हमारे मुतल्लिक एतराज है कि भाई फैसले करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं दलाइल हम देते हैं, फैसले आप करें। बताएं बरेलवी को क्या समझते हैं? हाँ जी बरेलवी तो काफिर है जी। क्यों भाई? अब हम सवाल करते हैं क्यों काफिर है? वो जी फलाने फलाने अकीदे रखते हैं, शिरकिया कुफरिया, हम बयान करते हैं। मसला इस्तिआनत उठा लें बरेलवी का, मलफूजात सफ़ा नंबर 99 पे लिखा, क्या लिखा? अंबिया, मुरसलीन, औलिया, उलमा, सालिहीन से उनके विसाल के बाद भी इस्तिआनत और इस्तिमदाद जायज़ है। ये बंदा काफिर हो गया। क्यों? फौजशुदा से मदद मांगने का कायल है। मलफूजात सफ़ा 99 पे लिखा। देवबंदी अजी ये मुसलमान है, इनके अंदर क्या शिर्क है?
اب ہم حوالہ پیش کرتے ہیں دیوبندیوں کا. سوانح قاسمی لکھی, اس کی جلد 1 حاشیہ چڑھایا 332 نمبر کا. لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ وفات شدہ بزرگوں کی ارواح سے استمداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا بھی وہی خیال ہے جو عام اہل سنت کا ہے کہ بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بتائیں جو فتویٰ اس پہ لگایا وہ لگے گا اس پہ کہ نہیں؟ پھر اس کو بھی آزاد کرو, وہ کیوں بیچارہ اس کو آپ نے اپنے شکنجے کے اندر پکڑ لیا. اجی بریلوی جو ہے نا ان کے اوپر فتویٰ ہے, اس کا تو شرک ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک بندہ بول رہا ہے اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک بندہ کتاب میں لکھ رہا ہے, لکھی ہوئی بات زیادہ پکڑ آتی ہے بولی ہوئی بات سے. لکھی ہوئی بات وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے, ایک منہ سے بول رہا ہے, لکھی انہوں نے بھی ہے, وہ منہ سے زیادہ بول کے گا کے آپ کو بتا رہے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھنے کے اندر اشکال ہو گیا. ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں, حمایتی کو دیکھو, حامی ہے اس کا مددگار ہے. اللہ کی کتاب اسے جانے نہیں دیتی, اس کو بخشتی نہیں ہے, پکڑ لیتی. آپ اس کا مسئلہ اٹھائیں. بریلوی علماء کا کیا عالم الغیب مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحیح ہے. کیا لکھا ہے جی؟ حسام الحرمین صفحہ 68 پہ لکھا کہ جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ آئندہ ہوگا تمام کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے. عالم الغیب کا عقیدہ دے دیا. عقائد علماء دیوبند اٹھائیے, اس کے اندر عقیدہ یہی عقیدہ لکھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک اولین اور آخرین کا علم عطا ہوا ہے. بتائیے کیا فرق ہے اس کے اندر؟ وہ بھی کہہ رہا ہے جو کچھ پہلے ہو گیا جو کچھ ہوگا سب کا علم آپ کو دے دیا. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اولین جو پہلے تھا, آخرین جو بعد میں ہوگا, سب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس میں کیا فرق ہے؟ وہی عقیدہ جو وہ مانتے ہیں, یہی عقیدہ یہ مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دوہرے معیار کی ایک پہچان, دوہرے معیار کی ایک پہچان, غیر کافر اپنا مسلمان, یہ مانا جا رہا ہے. یہی جرم اگر وہ کریں وہ کافر ہیں, اگر یہی جرم یہ یہاں والے کریں یہ مسلمان ہیں. جی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قوم تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اپنے مسلمان ہیں. بس یہ جو ہمارے خاندان میں اگر ایک کفر کیا فلانے عالم نے اور وہ تو ہم اس کو کافر کہہ دیں گے, جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. اچھا یہی کفر اگر کرے خاندان کا فرد, نہیں جی نہیں یہ مسلمان ہے. یہ دوہری پالیسی, دوہرا معیار ہے. یہ یخادعون کی صفت ہے. فرمایا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں, اس دعوی ایمان کے اندر دعوی ایمان کر کے اللہ کو دھوکہ دے دیں, ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں. فرمایا نہیں ایسا یہ نہیں کر سکتے. نہ اللہ دھوکے میں آئے گا ان کے, نہ اللہ ان کو ایمان والوں کو دھوکے میں آنے دے گا, بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اس کا شعور وہ نہیں رکھتے. بریلوی کا شرک کیا ہے جی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. وہ کیا لکھا ہے جی؟ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ فتویٰ لگاؤ اس کے اوپر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. لگاؤ جی فتویٰ اس کے اوپر. یہ قوم مان رہی ہے, یہ ہم سے کہتی ہے اس کو تو کہہ دو غلط, لیکن دیوبندی پہ جب بات آئے اس کو نہیں کہنا. اٹھائیں دیوبندی کی کتاب خصائل نبوی, کس نے لکھی؟ زکریا کاندلوی نے, جس نے فضائل اعمال لکھی اسی رائٹر نے لکھی. کیا کہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں میں جو نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ حضور اقدس سراسر نور تھے. اور پھر یوسف لدھیانوی کی کتاب اٹھائیں, اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس میں کیا لکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بیک وقت آپ بشر بھی ہیں. بتائیے, نور وہ مان رہا تھا, آپ نے فتویٰ لگایا, نور یہ مانتا ہے, کوئی فتویٰ نہیں. یہ دوہری پالیسی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک معیار بناؤ, کتاب اللہ پہ پرکھتے جاؤ, جو اس سے کفر کرتا رہے, جو اس سے انحراف کرتا رہے اس کا رد کرتے جاؤ, جو ان کا حامی ہو حامی کا بھی رد کرو, ایمان خالص ہو جائے گا, اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا. اللہ اس ایمان کو پسند کرتا ہے, اس ایمان کی اللہ تائید اور تعریف کرتا ہے کہ اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ ایسے ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہو جاتا ہے. کفر ہی نہیں کرتا, یہ انکار ہی نہیں کرتا, یہ کہتا ہے نہیں وہ کافر نہیں, ہمارے والے کافر نہیں. بتائیے کیا فرق ہوگا؟ توہین شاعر اللہ کے مسئلے میں آپ دیکھیں, کہتے ہیں
کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، ہدائی کے بخشش میں لکھا سارے اقطاب، یہ کتب کی جمع لکھی ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا، کہتا ہے سارے اقطاب جو کتب ہیں، ان کا ایک معیار ہے صوفی ازم میں، کتب ہیں وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور کعبہ جناب آپ کا طواف کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا۔ اب یہ کعبے کی توہین کی کہ کعبہ جاتا ہے ان کا طواف کرنے کے لیے، رابعہ بصری کا طواف کرنے کے لیے کعبہ گیا تھا، تو یہ بات لکھی، ان کے اوپر تو لگ گیا فتویٰ۔ آگے کیا لکھا ہدائی کے بخشش ہی میں صفحہ 63 پہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، شاعر اللہ کی توہین کی، کفر کیا فتویٰ لگایا ان کے اوپر، دیکھو جی یہ کیسی کعبے کی توہین کر دی انہوں نے، کعبہ وہاں رابعہ بصری کے ہاں گیا، کعبہ جناب طواف کرتا ہے عبد القادر جیلانی کا، یہ کعبہ کے غصہ شاعر اللہ کی توہین کی وجہ سے۔ اب شاعر اللہ کی توہین عقائد علماء دیوبند میں پڑھیں، وہ اس سے بھی زیادہ آگے چلی گئی، کہتا ہے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے مس کیے ہوئے ہیں علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ عرش اور اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ بتائیے وہ فتویٰ یہاں لگے گا اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو یہی مسئلہ تو یہ لکھ رہے ہیں، کعبے کی توہین شاعر اللہ کی توہین تو یہ کر رہے ہیں، ایک مٹی کو عرش سے بھی افضل، ایک مٹی کو کعبہ سے بھی، اللہ کی کرسی سے بھی افضل قرار دینے والے، عرش سے بھی افضل قرار دینے والے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ فتویٰ وہاں ہے، یہاں فتویٰ نہیں، یہ دوہری پالیسی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں یہ قبروں کے ساتھ وابستہ ہیں، قبروں سے فیض حاصل کرنے کے عقیدے کے طلبگار ہیں اور اسی کو مانتے ہیں، قبروں سے فیض ہو رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے کشف الفیوز صفحہ نمبر 39 پہ لکھا، قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے۔ یہ قبروں سے مدد کے، قبروں سے فیض کے قائل ہیں، اس لیے جی فتویٰ لگا دو ان کے اوپر۔ اچھا یہاں دیوبندی کا کیا عقیدہ ہے؟ ایسے ہی لکھا عقائد علماء دیوبند احسام الحرمین کے اندر صفحہ 222 کے اوپر، قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے۔ ایک بات ہے، معیار ایک ہونا چاہیے نا، آگے نہیں ایک کو کافر کہہ رہے ہیں دوسرے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم یہ خواص کا عقیدہ ہے، خواص کا یعنی کہ خاص علماء طبقے سے اگر آپ یہ بات کریں، آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا، ان سے جماعت الگ کر لی، آپ کے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہی تو وہ کام کر رہے ہیں، جب وہ یہی کر رہے تھے آپ کو الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہاں کیا ہے، اہل تشیع کافر ہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں، اہل تشیع کافر، اہل حدیث مسلمان ہیں۔ آپ عوام سے پوچھیں یہ فیصلہ آپ کو سنائے گی کیا جی؟ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ عبارت آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لکھا ہے کہ اعمال بندوں کے ہر صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض ہوتے ہیں، نیکوں کے اور بدوں کے سب کے، بس ڈرو تم کو چاہیے حیا اور شرم کرو کہ تمہارا عمل بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش نہ ہو۔ تفسیر عمدۃ البیان سید عمار علی اہل تشیع کی تفسیر ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کا کیا عقیدہ ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ الجواب البحر میں ابن تیمیہ نے لکھا اور ابن قیم نے لکھا الکافیہ کے اندر، کہتا ہے یہ امر صحیح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ طریقے سے اس شخص کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو آپ کو سلام کرتا ہے۔ درود ایک عمل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، اور اہل تشیع کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اس میں کیا فرق ہے؟ اہل تشیع ہی کی دوسری تفسیر الکوثر ہے، مشہور تفسیر ہے، محسن علی نجفی نے لکھی، کہتا ہے کہ تمام اعمال تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر جمعرات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تم اس بات میں شرم کرو کہ برے اعمال تمہارے اپنے نبی کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کہ یہی فیصلہ اعمال کے پیش ہونے کا اگر اہل تشیع نے مانا وہ کافر ہو گیا، اہل حدیث مانتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر بات مشکل نہیں ہو رہی آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ایک اعمال کے پیش ہونے کا عقیدہ رکھا نبی کے اوپر، اب اہل تشیع دوسرا عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں
کہ نبی پہ بھی پیش ہوتے ہیں، آئمہ کے اوپر بھی پیش ہوتے ہیں، عام بندوں پہ بھی، غیر نبی پہ بھی پیش ہوتے ہیں، اعمال غیر نبی پہ۔ اب وہ عبارت پڑھیں گے، مماثلت دیکھیں شیعوں کی اور اہل حدیثوں کی کتنی زیادہ ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب شیعوں کے اعمال حضرت علی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کی نیکیوں سے یہ حضرات خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، لہذا ہر شیعہ کا فرض ہے کہ اپنے نیک عمل سے اپنے ائمہ علیہ السلام کو خوش کرے۔ تفسیر القرآن سید ظفر حسن امروہوی اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105 کے تحت لکھ دیا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ائمہ علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ کیا ہوں گے، خوش ہو جائیں گے، برے ہوں گے تو ان کو صدمہ ہوگا، تو لہذا اہل تشیع کو یہ چاہیے اچھے اعمال کرے تاکہ ائمہ کو خوش کر دے۔ یہی عقیدہ انہی الفاظوں کے ساتھ ملتا جلتا لکھ دیا کتاب الروح کے اندر کہ زندوں کے اعمال مردوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال نیک ہوں تو وہ کھل اٹھتے ہیں، اور اگر ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں برے عملوں سے بچا لے۔ زندوں کے اعمال جو ان کے مردہ عزیز و اقارب ہیں ان کے اوپر اعمالوں کی خبر رہتی ہے۔ بتائیں اس میں اور اہل تشیع میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ ایک فرق کے ساتھ آ رہے ہیں، فتویٰ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، ان کے اوپر فتویٰ کوئی نہیں۔ یہ خواص کا عقیدہ دوہرا معیار ہے، رد طاغوت کے اندر ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے۔ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھائیے، شیعہ کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جن عورتوں کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں ان سے نکاح مت کرو کیونکہ وہ شوہردار عورتیں ہیں۔ کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہی ہوئی ہے، رجوع کا حق باقی ہے۔ تفسیر نور ثقلین اہل تشیع اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 232 کی تفسیر میں لکھا۔ اب آپ آگے دیکھیں اہل حدیث کی کتاب ایک مجلس کی 3 طلاق مفتی اللہ بخش نے لکھی، کہتا ہے کہ تطلیقات ثلاثہ مجلس واحد میں ایک ہی شمار ہوگی اور رجوع کا حق باقی ہے۔ بتائیے اس میں اور اہل تشیع میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آیات کا کھلا انکاری ہے، یہ بھی آیات کے کھلے انکاری ہیں، اس کے اوپر فتویٰ لگایا ہوا ہے، یہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معیار ہی دوہرا چل رہا ہے۔ جب یہاں تک دوہرا معیار آیا، حامی کو کوئی بھی طاغوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انہیں نہیں مان رہے ہیں بڑے بڑوں کو تو پھر حمایتی کو طاغوت مانے گا کون؟ تو پھر ایمان کیسے میسر آئے گا؟ ایمان تو حامی کا بھی کفر کرے گا تو پھر میسر آئے گا۔ حامی ہے، اس کا مددگار ہے، سہولتگار، ہلاکار ہے، رد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اللہ کہتا ہے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، ایسا سہارا اس نے تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ دیکھیں اگر وہ صحابہ کے گستاخ ہیں اہل تشیع، صحابہ کی گستاخی اہل حدیث بھی کرتا ہے، جب عقائد کا مسئلہ اس سے پوچھو، مقاصد اس کے سامنے بیان کرو، اپنی کتابوں میں لکھ بیٹھتے ہیں، اور ابھی ویسے بھی آپ ان سے بات کریں زبانی کلامی پھر بھی آپ کو یہ وہی مسئلہ بیان کریں گے۔ شیعہ اور بریلوی ان دونوں میں خاص بات یہ کھل کے آتے ہیں سامنے، ڈکی چھپی بات نہیں کرتے، کھل کے آتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیسی بات، وہ کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنی جو چھری ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب ظاہر کی لوگوں نے سمجھ لیا، انہوں نے چھپا کے رکھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر حقیقت ہی واضح نہیں ہو رہی، حالانکہ کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے۔ اب اہل تشیع کیا کر رہے ہیں؟ عمر کے بارے میں سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کشف الاسرار کتاب آیت اللہ خمینی نے لکھی، اس میں لکھا ہے عمر کافر اور زندیق تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لکھ دیا اس نے سیدھا سیدھا۔ آپ اس کی اٹھائیں شمع محمدی جونا گڑھی کی، کہتا ہے عمر کی سمجھ معتبر نہیں تھی۔ بتائیے الفاظ کا ہیر پھیر، عمر کے بارے میں زبان درازی، رائے زنی یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی ہے، کیا فرق ہے ان کے اندر؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ عائشہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، واضح کہتا ہے شریعت اور شیعت، صفحہ نمبر 45 کے اوپر لکھا کہ عائشہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا، کہتا ہے سماع موتا کے معاملے میں عائشہ دین سے اس چیز میں معذور ہے، اور یہ سماع موتا کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، خود لکھتا ہے سما موتا کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور عائشہ اس چیز کو نہیں مانتی، انکار کر رہی ہیں۔ تو کیا مطلب عائشہ کا شریعت سے واسطہ ہے؟ نہیں ہے، لکھ دیا کتاب کے اندر۔
ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھو دوہرا معیار ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے جو ایمان کے قبول اور رد کا، ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کیا، اس آیت میں جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیج دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ لوگوں کو یہی حکم دیتا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، طاغوتوں کو اجتناب کر دو، چھوڑ دو انہیں، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ دو حکم دے دیے، پہلا ذکر کیا، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، طاغوت کے انکاریوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا انہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب جنہوں نے تعویلیں پیش کی، نہیں جی ایسے، نہیں جی ویسے، انہوں نے دلائل دیے، حجت بازی کی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ حامی بنتے ہیں طاغوتوں کے، گمراہی ثابت ہے، کفر کرتے ہیں، گمراہی ثابت ہے، ان کے سہولت کار بنتے ہیں، گمراہی ان کے اوپر ثابت ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، یقین نہیں بیٹھ رہا، فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کی ذرا سیر کرو، آثار قدیمہ تمہیں ملیں گے، ہسٹریاں تمہیں ملیں گی، تمہیں باتیں ان کی پتہ چلے گی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ طاغوت کا حامی تھا، مسئلہ کہاں گنتی ہوا؟ جھٹلانے کے اندر۔ حمایت کی تو جھٹلا رہا ہے، کفر کر رہا ہے تو بھی جھٹلا رہا ہے، حمایت کی تو بھی جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ کفر کر رہا تھا، حدوں سے باہر نکلا، کفر کیا اس نے۔ ایک بندے کو کہا تھا کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورۃ ہود کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو ترکنو کہتے ہیں، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں جھکنے کو، کسی کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے کو، ترکنو کنی کھانے کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرنا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس تمہیں بھی آگ لپیٹ میں لے لے گی۔ جھکاؤ پیدا کرنا، حمایت جھکاؤ ہے، اس کی سہولت کاری میں کوئی کام کرنا، یہ جھکاؤ ہے۔ فرمایا جھکاؤ اگر پیدا کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں بھی لپیٹ لے گی، اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا۔ اسی چیز کو ہم بیان کرتے ہیں، دیکھو اس مسئلے کو سمجھو، یہ مسئلہ کتنا عام ہے، اور یہ اگر ناسور لگ گیا نا اس کے اندر، بند کمرے میں معافیاں مانگو گے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ طاغوت کا کفر نہیں کرتے، کافر کو کافر نہیں کہتے، جو آیات کا انکاری ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں سرکشی اور بغاوت رکھتا ہے اپنے عقائد اور اعمال اور نظریات کے اندر، بند کمرے میں معافیاں مانگتا رہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں کرے گا، خاص اس چیزوں کی معافی نہیں مانگے گا، رجوع نہیں کرے گا اور اصلاح کر کے اسے بیان نہیں کرے گا، فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کر رہا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بینوا کے معیار پہ آؤ، بیان کرو اسے، یہ طاغوتوں کے کرداروں کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ اس سے پہلے ہم اس کے حامی تھے، ہم ان کے بارے میں خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، ہم نے حکمت کا تقاضا سمجھ لیا تھا، اب بیان کرو، اگر اصلاح کر لیے اسے بیان کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سورۃ بقرہ 160 نمبر آیت میں فرمایا، میں نے خواص کا ذکر کیا، کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھے، لیکن ابھی تھوڑی سی نظر دیکھیں عوام کے معیار کے اوپر۔ عوام بھی دوہرا معیار رکھتی ہے، جب خواص نے رکھا ان کا دیکھا دیکھی عوام نے بھی دوہرا معیار رکھا۔ اب آپ کسی عام شخص سے پوچھیں، اس کو بلائیں، بتاؤ جو یا عیسیٰ مدد کا نعرہ لگائے، بولے گا کافر ہے، جو یا ابراہیم مدد کا نعرہ لگائے فتویٰ لگائے گا۔ پھر وہ بول، آپ اس سے پوچھیں یا ابراہیم مدد کا نعرہ، یا اسماعیل مدد کا نعرہ، کافر ہے۔ پوچھیں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، اجی یہ عاشق رسول ہیں جی، یہ صحیح ہے جی، یہ مسلمان ہے جی، یہ دوہرا معیار ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، ان کو مدد کے لیے غائبانہ پکارا گیا، وہ کافر ہو گئے، تو یہاں فتویٰ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کہتے نہیں جی اس کے اوپر فتویٰ ہے، یہ جی محبت سے پکارا، یہ دوہرا معیار ہے۔ کسی عام بندے سے آپ پوچھیں، دیکھو ایک شخص نے سلیب کو لٹکایا، سلیب بنائی، یہاں گلے میں لٹکا لی، دیواروں پہ لٹکا لی، چرچ میں اپنی عبادت گاہوں میں لٹکا لی، اس کو باعث برکت سمجھتا ہے اور اس کو شرور سے اور نقصانات سے بچنے کی تعویذ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ برکت کی وجہ سے لگا، اس سے اس کی عقیدت اور محبت ہے۔ کون ہے جی یہ؟ کافر ہے۔
سلیب لٹکا رہا ہے گلے کے اندر، دیواروں کے اوپر، گھر کے اندر دیوار پہ کہیں لگائیے، کافر ہے جی یہ۔ اب ایک بندے نے نالین لٹکایا، اسے باعث برکت سمجھتا ہے، ایک بندے نے نالین جیب پہ لٹکایا، اس نے گلے میں لٹکایا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جی محب رسول ہے، یہ جی عاشق رسول ہے، یہ پکا مسلمان ہے، اور وہ کافر ہے جی، وہ گستاخ ہے جی۔ اس نے ایک کیسے جو ہے نا ایک مادی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، اور کیسے جناب اس نے اس چیز کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا کہ یہ جو ہے نا مجھے نقصان سے بچا لے گی اور یہ میری خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گا، کافر ہے۔ اس پہ فتویٰ لگا، نہیں جی نہیں، یہ کافر نہیں، یہ دوہرا معیار ہے، یہ ڈبل پالیسی ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پوچھیں اس سے، اجی قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے جناب وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اچھا، تو یہاں بریلوی کو دیوبندی کو اجی یہ تو مانتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، کلمے پڑھوائے ہیں اپنے، کتابوں کے اندر حوالے ان کو معلوم ہے، ہم نے دکھا دیے اپنی کتابوں میں لکھ کے ان کو بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا، خاتمیت نبی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ کلاسوں میں باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، یہ عوام کے سامنے یہ حوالے موجود ہیں، لیکن قادیانی کافر ہے، دیوبندی مسلمان ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ عام لوگوں سے پوچھیں، کہتے ہیں ہم شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ہم جائیں گے وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم شیعہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا، یہ صحیح ہے جی، یہ صحیح، شیعت کی بنیادیں فراہم کر رہا ہے، ہر بنیاد شیعت کی اس نے فراہم کر دی ہے، اور وہ صحیح ہے، اور شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، یہ دوہرا معیار ہے۔ ہم سود کے قائل نہیں ہیں، سودی نظام کے قائل نہیں ہیں۔ تقی عثمانی، اجی یہ امت کے جید عالم، یہ مفتی اعظم کے بعد جو بڑا مقام آ رہا ہے وہ ان کا آ رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مفتی ہیں، وہ جید عالم ہے۔ اور سود کی ساری دیواریں جو شریعت نے کھڑی کی تھی، ایک ایک کر کے تعویل کر کے سب کو گرا دیا، اور یہ جید عالم ہے، اور سود کا نظام ہم نہیں مانتے جی، یہ غلط ہے جی، یہ یہود و نصارہ سے ہم نے نہیں لینی بات، اور اس نے اسی طریقوں سے لے لی، اور وہ جید عالم ہے، یہ رد طاغوت نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے دیکھو نا جی طارق جمیل کو، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، طارق مسعود کو دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھ لیں، عطا اللہ شاہ بندیالوی کو دیکھ لیں، الیاس گمن کو دیکھ لیں، سبتین شاہ نقوی کو دیکھ لیں، شہن شاہ نقوی کو دیکھ لیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہی زیادہ اچھے ہیں ان سے، تو کتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں، کھلے عام بیان کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں، سب چیز اتنی کھول کھول کے بیان کی۔ قرآن نے فیصلہ کر دی ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ لوگ جو کہتے ہیں للذین واسطے، کفروا کافروں کے واسطے، کافروں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ نے لعنت کر، کافروں کو کہتے ہیں یہ زیادہ اچھے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ایمان والے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے رد طاغوت کرو، اپنا ایمان عقیدہ درست کرو، شرک کی اقسام کو پہچان لو، کفر کے ایک ایک نسوں کو پہچان کے اس کا کفر کرو، اور یہ اس شخص کے بارے دیکھیں جی طارق جمیل کو، دیکھیں جی طارق مسعود کو، دیکھیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو، شہنشاہ نقوی کو، علامہ بندیالوی کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی زیادہ اچھے ہیں جی ان لوگوں سے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ کہتے ہیں راستے کے اعتبار سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کی نسبت۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کر دی۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، انعام کی آیت سامنے رکھیں، رد طاغوت کریں شعوری طور کے اوپر، سورۃ انعام 159 سامنے رکھیں، فرمایا فرقہ والوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 کھول کے دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے فرقہ بنایا مشرک ہیں وہ لوگ، ماننا پڑے گا پھر ہی ایمان اللہ قابل قبول سمجھے گا۔ سورۃ بقرہ 221 اٹھائیں، فرمایا رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں کرنی، رکنا پڑے گا، یہاں تعویل کوئی نہیں آئے گی، اجی اس کو مسلمان کر لیں گے، ہدایت آپ کے اختیار میں ہے۔ کیسے جملے بولتے ہو ہم اس کو ہدایت ایمان پہ لے آئیں گے؟ کفریہ جملہ ہے، اس کو ایمان، ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ
اے پیغمبر جس سے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کہتا ہے ہدایت نبی ہم اس کو ہدایت پہ لے آئیں گے. کیسا کفریہ جملہ بولتا ہے. پھر آپ دیکھیں سورۃ توبہ 113 نمبر آیت میں اللہ نے پابند کر دیا کوئی مر جائے ان میں سے جنازہ ان کا صلاۃ المیت ان کی تعزیت نہیں کرو گے. پھر آپ دیکھیں سورۃ انعام کی 121 نمبر آیت اٹھا کر اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی اطاعت کرے گا بے شک وہ بھی مشرک ہے. اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ نماز پوری کی پوری اطاعت ہے. اگر ان کے پیچھے نماز ہوگی تو جس طرح ان کا عقیدہ ہوگا اس طرح آپ کا عقیدہ اللہ تصور کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں سورۃ احزاب کی 36 نمبر آیت فرمایا اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی ایمان والے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے مومن کو یا مومن مرد کو یا مومنہ عورت کو کہ وہ اپنا بھی کوئی اختیار سمجھ لے تعویلیں لگائے اس کے ساتھ. اختیار ہی نہیں. فیصلہ جس چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا تو اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. پھر آپ سورۃ آل عمران کی 18 نمبر آیت دیکھیں فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت اس کی قبول ہوگی جو انصاف کے اوپر قائم ہے. معتبر شہادتوں کا ذکر ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اس کی قبول کرے گا جو انصاف کے اوپر قائم ہوگا. تو اسی معیار کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا جو شخص رد طاغوت کرتا ہوگا حامیوں کا کافر ہوگا ہر طرح کے کفر سے بیدار ہوگا شرک سے بیدار ہوگا بدعت اور خرافات سے بیدار ہوگا تو ایسا شخص فرمایا اس کا لا الہ الا اللہ ہم قبول کریں گے. اس پیرائے میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جو شخص انصاف پہ قائم نہیں ہے اس کا کلمہ ضائع ہے. کتنا کلمے کا ورد کرے سب ضائع ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا سورۃ آل عمران کی 18 نمبر آیت کے اندر یہ عقیدہ بیان ہوا. اور سورۃ نساء کی 140 میں فرمایا اگر غیر شرعی محفلوں میں تم بیٹھو گے وہاں مہندی اگتن مائیو تصویر سازی ایسی کوئی کل 40واں تیجا 10واں 40ویں کی کوئی ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھو گے تو کیا ہوگا انکم اذا مثلہم وہ تو کفر کر رہے ہیں آیات کا مذاق بنا رہے ہیں تم بھی انہی کے اندر ہوگے اگر بیٹھو گے. تو یہاں شعوری رد طاغوت کو سامنے رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیا. ایک دو اعتراض کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہنے کی حد تک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اور بھی لوگ مسلم ہوں گے. اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہنے کی حد تک تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور بھی مسلم ہوں گے لیکن یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ ایسے ہی بظاہر کہتے ہیں حقیقت اس کی کوئی نہیں. یہ اعتراض ہے. اگر آپ واقعی مانتے ہیں آگے کتاب میں لکھتے بھی ہیں کہتے ہیں اگر ہمارا مشاہدہ غلط ہے تو آپ کے علاوہ اگر کوئی مسلم ہے تو دور حاضر میں اس کی مثالیں پیش کر دیں. ابھی یہ اس موجودہ فتنے کے طور پہ یہ بات سامنے آئی اور کتاب اصول تکفیر میں یہ لکھا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ صرف کہتے ہیں زبان سے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی مسلم ہوگا لیکن اس بات کو آپ ثابت نہیں کرتے ہیں اور آپ نے ایک مثال بھی پیش نہیں کی دیکھو جی فلاں بھی تو ہے نہیں پیش کیا آپ نے. یعنی کہ آپ یہ ایسے ہی زبانی کلامی بات کر رہے ہیں حقیقت اس کی کوئی نہیں. تو یہی سوال آپ ان کے اوپر پلٹا دیں. اس خاص کر اس علاقے میں جو فتنہ ہے اس کے اوپر یہ سوال پلٹا دیں کیا کہ دیکھو تم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا اور ہر طبقہ اس کو یہ مانتا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ شخص بھی کافر ہے. کافر کو کافر نہ کہے وہ شخص بھی نواقض اسلام کے طور پہ اسے قبول کرتے ہو. اس حکم کو نافذ کر دو. آج اس حکم کے نافذ کرنے کے بعد ایک بندہ ہمارے سامنے لے آؤ ہاتھ رکھو اس کے اوپر یہ مسلم ہے. لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے. لکھا کیوں ہے پھر؟ یہ تضاد ان کے اوپر پلٹائیں. ان کو بتائیں کہ یہ تم نے کہا تمہارا کہنا کوئی کافر کو کافر نہ کہے کافر ہوتا ہے یہ صرف کہتے ہو مانتے نہیں ہو. اگر واقعی مانتے ہو ایک بندہ لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے. یہ صرف زبانی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.